ہمیش نے اسد کی پیشکش کو اپنے لیے خوش بختی تصور کیا۔ وہ اس کے ساتھ ٹرک پر بیٹھ کر گاؤں سے چلا گیا۔ جب دولت ہی زندگی کا نصب العین بن جائے تو انسان اکثر اپنے منصوب سے گر جاتے ہیں۔ اسد تو ایسے کاموں میں ماہر ہو چکا تھا۔ بردہ فروشی سے لے کر منشیات فروشی تک وہ ہر قسم کا دھندا کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتا تھا، کیونکہ دولت اس کے پاس تھی، لہٰذا اس کے ہاتھ بھی لمبے تھے۔ اس نے چند ماہ میں ہی ہمیش کو وہ گر سکھا دیے کہ اس نے بھی غیر قانونی دھندوں سے کمال حاصل کر لیا۔ 3 سال تک وہ اسد کے اشاروں پر چلتا رہا، پھر اس نے ہمیش کو مالا مال کر دیا۔ اب تو وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ وہ پہلا والا لابالی چنچل نہ رہا تھا، جو دبلا پتلا اور فاقوں کا مارا احساس کمتری کا شکار نظر آتا تھا۔ اب تو وہ ایک حسین و جمیل کریل جوان بن گیا تھا، جس کے کپڑے کلف دار ہوتے اور جوتوں کی آواز پر لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اس کی ماں ابھی تک چنچل کے گھر کا کام کرتی تھی۔ یہاں کام کرتے اس کو 15 برس ہو چکے تھے۔ مہتاب صاحب اور اس کے گھر والے اس خاتون پر اعتبار کرتے تھے۔ ہمیشہ تو جب کا گیا صرف 3 بار ہی ماں سے ملنے آیا تھا۔ ماں شکوہ کرتی تو کیوں نہیں آتے، اس کا جواب ہوتا کہ اب تو میں اس وقت ہی آؤں گا جب گاؤں کے لوگ مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کریں گے، اور جب چنچل کا باپ مہتاب خان بھی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کا خواہشمند ہوگا۔ رشتے تو قسمت سے ملتے ہیں، جس سے تقدیر بندی ہوتی ہے شادی اسی سے ہو جاتی ہے۔ جنت ہمیشہ بیٹے کو یہی بات کہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا چاہے جس قدر بھی کما لے، ان لوگوں کی نگاہ میں کبھی بھی معتبر نہیں ہو سکتا جن کے گھر وہ ملازمہ ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی اس بات کو نہیں بلائیں گے کہ اس کی ماں برے وقت تو ان کے گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اس بار جب وہ گاؤں آیا، اس کے ٹھاٹھ ہی اور تھے۔ وہ بڑی سی قیمتی گاڑی میں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی گاؤں میں زمین بھی خرید لی۔ وہ اپنے مرحوم باپ کے ساکھ اور امیر کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا تھا، تاکہ جب اس کی ماں مہتاب خان کے گھر جا کر ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرے تو وہ اس کو رد نہ کر سکے۔ ہمیش کے ٹھاٹھ بات دیکھ کر گاؤں والوں کی تو آنکھیں پھٹ گئی۔ بدقسمتی کہ انہی دنوں شائنا کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام عنبر خان تھا۔ اس کا خاندان مالی لحاظ سے کافی مضبوط تھا۔ اس بات کا پتہ جنت کو اس وقت پتہ چلا جب شائنا کی بات چیت عنبر خان سے پکی ہو گئی۔ جنت نے گھر جا کر بیٹے کو بتایا۔ اس نے کوئی رد و عمل ظاہر نہ کیا۔ خدا را جانے اس جی میں کیا ٹھان لی تھی، بنا کچھ کہے گھر سے چلا گیا۔ عنبر خان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمیش کے دل میں اس کے منگیتر کی تصویر برسوں سے چسپاں ہے۔ دونوں کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ جتنے دن وہ گاؤں میں رہا، خوشحال گھرانوں کی فرزند جن میں عنبر خان بھی شامل تھا، اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ کسی کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ ایک غریب اور بیوہ ماں کا بیٹا ہے۔ دولت میں ایسی طاقت ہے کہ اس کا ساتھ ہو تو لوگ آپ کی بہت سی باتیں اور کوتاہیاں تک بھلا دیتے ہیں۔ جب ہمیش گاؤں سے چلنے لگا تو اس نے عنبر خان سے کہا، دوست، میں شہر میں اپنے کاروبار شراکت داری کی بہت بڑی دعوت کرنے والا ہوں۔ اس میں تمہیں بھی مدعو کرتا ہوں، تم کو بھی اس میں آنا ہوگا۔ عنبر خان نے وعدہ کر لیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ 1 ماہ بعد ہی ہمیش کا دعوت نامہ مکمل مل گیا۔ وعدے کے مطابق وہ دعوت میں شریک ہونے پشاور گیا۔ جب سونے کے لیے بیڈ روم میں لیٹا تو اس کی نظر میز پر رکھی ایک البم پر گئی۔ اس نے البم اٹھا لی اور اس کے ورق گردانی کرنے لگا۔ ایک تصویر پر دفتن اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ یہ چنچل کی تصویر تھی، جو خاصی پرانی تھی۔ یہ تصویر اس نے ہمیش کے ساتھ کبھی بچپن میں اتروائی تھی، جب وہ 7-8 برس کے تھے۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ تصویر دیکھ کر عنبر کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے اپنے دوست ہمیش کو آواز دی اور پوچھا، تم کو پتہ ہے یہ لڑکی کون ہے؟ چنچل ہے، یعنی شائنا، مگر میں اب اسے چنچل ہی کہتا ہوں۔ بچپن سے اسی نام سے پکارتا تھا۔ تم لوگوں نے اکٹھے کیسے تصویر کھنچوا لی؟ کس نے کھینچی تھی یہ تصویر اور کہاں؟ عنبر نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ ان کے گھر میں عید کا دن تھا، میں عید ملنے گیا تھا تو چنچل کی بہن نے ہماری یہ تصویر اتاری تھی۔ بڑی یادگار فوٹو ہے، ہمیش نے کہا۔ اس لیے تم نے اسے سنبھال کر رکھا ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ چنچل مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ اس محبت کی بلند بانگ دعوے بھی کرتے رکھے ہیں۔ ہمیشہ ساتھ نبھانے اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ یہ تصویر ان دنوں کی ہے، جب میرے والد کی قتل ہو جانے کے بعد اماں نے ہم بچوں کے ساتھ مہتاب خان کے گھر میں پناہ لی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ شائنا کی منگنی میرے ساتھ ہو چکی ہے؟ اس بات کا کسی نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔
حتیٰ کہ میری ماں نے بھی نہیں کیا۔ شاید وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح مجھ کو دکھ ہوگا، لیکن حیرت ہے کہ اس لڑکی نے منگنی تمہارے ساتھ کیسے کر لی؟ اس نے تو میرے ساتھ جینے اور مرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر ہمیش افرا ہو گیا۔ دوست کو افسردہ دیکھ کر عنبر خان کو بھی دکھ ہوا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو شائنہ، اگر تمہاری محبت ہے تو میرے نزدیک وہ تمہاری امانت ہے۔ اچھا ہوا کہ مجھے برے وقت علم ہو گیا، ورنہ عمر بھر کا عذاب ہی رہتا۔ گاؤں آ کر عنبر نے اس واقعے سے اپنے والدین کو باخبر کیا۔ اس طرح اس نے منگنی توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ ان کے قبیلے میں منگنی توڑنا ایک معیوب بات تھی، مگر دوست کی خاطر عنبر خان نے ایسا کرنا ہی تھا۔ چنچل اپنی منگنی پر خوش تھی، اگرچہ اس نے عنبر خان کو دیکھا نہیں تھا، مگر اس کی تعریف سنی تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ ایک حیثیت والے معزز گھرانے کی بہو بننے جا رہی ہے، اور لڑکا بھی خوبصورت بتایا جا رہا ہے۔ اس نے تصور میں اپنے منگیتر سے محبت کرنی شروع کر دی۔ جب کوئی اس کے سامنے عنبر خان کا نام لیتا، وہ شرمانے لگتی۔ منگنی ٹوٹنے پر چنچل کو اس وجہ سے دکھ ہوا کہ بلا سبب اس پر منگنی ٹوٹنے کا دھبا لگ گیا۔ یہ ان کے خاندان کے لیے بھی بری بات سمجھی جاتی۔ صدمہ صرف منگنی ٹوٹنے کا ہی نہیں تھا، اس بات کا زیادہ تھا کہ ناحق بدنامی کا داغ لگ گیا۔ اس نے والدین کے سامنے اپنی بے گناہی کی قسمیں کھائی، مگر بے سودہ کسی نے بھی اس کی قسم کا یقین نہ کیا۔ سبھی نے گھر میں اس کے ساتھ محض شخص و شبہ بنیاد پر توہین آمیز رویہ اختیار کر لیا، کیونکہ منگنی توڑنے کو عنبر خان کی ماں نے خوب ہوا دی کہ ہمیش نے میرے بیٹے سے خود رشتہ چھوڑنے کی درخواست کی، دوستی کے نام پر کی ہے۔ عنبر خان نے تبھی رشتہ چھوڑا ہے۔ عنبر خان کی ماں کے لوگوں نے بھی یقین کر لیا، کیونکہ جنت نے بیوی کے بعد شائنہ کے والدین کے گھر کا قیام کیا اور اب تک ان کے گھر میں موجود تھی، اور ماں کی وجہ سے ہمیش کا بھی شائنہ کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ 1 سال گزر گیا، اب جنت چنچل کے گھر کا کام کرنے نہیں جاتی۔ ایک دن اس نے سوچا، لڑکی میرے بیٹے کے نام کے ساتھ بدنام ہو گئی ہے، کیوں نہ اب اس رشتے کی بات کر دیکھوں۔ اس نے چنچل کی والدہ سے بات کی۔ عنبر خان کے والدین نے میرے لڑکے اور تمہارے لڑکی پر تہمت لگا کر منگنی توڑی ہے، ہمارے بچوں پر بدنامی کا داغ تو لگ گیا ہے، اب بہتر ہے اسی میں ہے کہ تم